آج ہم ایک ایسی صورت کے بارے میں بات کریں گے جو قرآن پاک کی سب سے خوبصورت اور مؤثر صورتوں میں سے ایک ہے، سورہ مریم۔ یہ صورت صرف اپنے نام کی وجہ سے ہی نہیں بلکہ اس کے اندر چھپے ان گنت فوائد کی وجہ سے بھی بہت خاص سمجھی جاتی ہے۔ اولاد کی خواہش ہو، شادی میں رکاوٹ ہو یا کوئی سنگین بیماری، سورہ مریم کا وظیفہ ہر مشکل کا حل ہو سکتا ہے۔ آئیے ہمیں اس کے بارے میں مکمل تفصیلات سے آگاہ کریں۔ سورہ مریم قرآن مجید کی 19 سورت ہے جس کی کل 98 آیات ہیں۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس میں حضرت مریم کی پاکیزگی، ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ کا وجود اور بہت سے عظیم انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام وہ اسلامی تاریخ میں سب سے معزز، پاکیزہ اور اللہ کے قریب ترین خاتون سمجھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ایک پوری سورت میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اگر کوئی عورت بچہ کی خواہش رکھتی ہو یا حمل کے دوران آسانی چاہتی ہو تو سورہ مریم کا یہ وظیفہ بہت مؤثر سمجھا جاتا ہے۔ طریقہ بہت آسان ہے۔ سب سے پہلے صاف غسل کریں اور وضو کریں۔ صاف ستھرے کپڑے پہنیں۔ اب سورہ مریم اور پھر سورہ فاتحہ پڑھیں۔ پھر کوئی پھل ہلکا کھانا لے کر اس پر پھونک مارے۔ وہ کھانا خود کھائے یا اپنے شوہر کو کھلائے۔ ہر روز نماز کے بعد یہ عمل جاری رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کو جلد ہی خوشخبری ملے گی۔ سورہ مریم پڑھنے کے معجزاتی فائدے۔ 1. کینسر اور سنگین بیماریوں سے نجات۔ بعض علماء کے نزدیک کینسر جیسی لاعلاج بیماری کی صورت میں بھی سورہ مریم کا 41 دن تک وظیفہ پڑھنا انتہائی مفید ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ 11 مرتبہ درود شریف، پھر سورہ مریم اور 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ پورے یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ آپ کو شفا ملے گی۔ 2. شادی کے مسائل میں مدد کریں۔ اگر نکاح میں تاخیر ہو رہی ہو یا رشتہ طے نہ ہو رہا ہو تو سورہ مریم کا وظیفہ پڑھنا بہت مؤثر ہے۔ روزانہ نماز مغرب کے بعد سورہ مریم کی تلاوت کرے۔ اللہ سے سچے دل سے دعا کرے۔ یہ وظیفہ 1 ہفتہ تک کرے۔ انشاءاللہ اچھی تجویز آئے گی اور شادی کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ 3. شادی شدہ زندگی میں محبت اور برکت۔ اگر کسی کی ازدواجی زندگی مشکل سے گزر رہی ہے تو روزانہ سورہ مریم کی تلاوت اس رشتے کو مضبوط بنا سکتی ہے۔ یہ عمل باہمی محبت کو بڑھاتا ہے اور ہر قسم کی منفی توانائیوں سے بچاتا ہے۔ 4. چوروں اور ڈاکوؤں سے تحفظ۔ کہا جاتا ہے کہ جو شخص سورہ مریم کو کاغذ پر لکھ کر ہمیشہ اپنے پاس رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال اور عزت کی حفاظت فرماتا ہے۔ 5. برکتیں اور رحمتیں۔ جن گھروں میں سورہ مریم کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ ایسی جگہوں پر امن، برکت اور محبت قائم رہتی ہے۔ سورہ مریم کی چند اہم آیات اور ان کے معنی۔ آیت 48 اور میں تم سے اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ان سے منہ موڑتا ہوں اور میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں کہ کہیں میں اپنے رب سے دعا نہ مانوں۔ یہ آیت ایمان اور امید کی مثال ہے کہ جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ آیت 36 بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے۔ اس کے علاوہ ہم سے متعلق مسائل سے بھی کافی حد تک نجات مل سکتی ہے۔ ملازمت اور ملازمت کے لیے وظیفہ۔ اگر آپ محنت کے باوجود بے روزگار ہیں تو سورہ مریم کی تلاوت کرنے سے نوکری کا راستہ کھل سکتا ہے۔ انٹرویو یا ملاقات پر جانے سے پہلے سورہ مریم پڑھے۔ درود شریف پڑھ کر اللہ سے دعا کرے۔ انشاءاللہ رزق میں برکت اور اچھے مواقع ہوں گے۔ گھر کی دیواروں پر لکھی ہوئی سورہ مریم کی آیات حاصل کرنا۔ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی گھر کی دیوار پر سورہ مریم کی آیات لکھی جائیں تو اس گھر میں کبھی بدبختی یا نفرت نہیں آتی، بلکہ اس گھر کے قائدین کی عزت اور مقام بڑھے گا۔ سورہ مریم ایک روحانی طاقت۔ سورہ مریم صرف پڑھی جانے والی سورت نہیں ہے بلکہ یہ ایک روحانی علاج ہے۔ یہ ہمارے تعلقات، صحت، بچوں، دولت اور ہماری پوری زندگی کو متاثر کر سکتا ہے۔ اس سورت کی تلاوت سے دل کو سکون ملتا ہے اور روح کو تازگی ملتی ہے۔
سورہ مریم اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ بہترین تحفوں میں سے ایک ہے۔ اگر ہم اس کے فوائد کو جان لیں اور ایمان کے ساتھ اس پر عمل کریں تو دنیا کا کوئی مسئلہ بڑا نہیں ہوگا۔ اپنے ہر دن کا آغاز سورہ مریم کی تلاوت سے کریں اور دیکھیں کہ آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہیں تو اسے اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسلامی وظائف کے لیے جڑے رہیں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک اللہ حافظ۔